القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدائے رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑا شکر احسان عظیم یہ بھی فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں. تو معزز سامعین محترم، بارہا یہی بتلایا جا رہا ہے، خود قرآن مقدس یہی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو تم اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہو تو تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد دنیا کا عیش و آرام نہیں ہے. تمہارے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد دنیا کی عزت، دنیا کی واہ، دنیا کی کرسی، دنیا کا عہدہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے معبود برحق پروردگار عالم جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے اور تمہیں تمہاری جان کو، تمہاری روح کو قبض کرنے والا ہے، اس کو اس رہتی دنیا میں رہ کر راضی کر لیں. اگر اس رہتی دنیا میں اس کو اگر راضی کر لیں تو سمجھو خاتمہ بھی صحیح ہوگا. یعنی صحیح سے مراد جس وقت ہماری روح قبض ہوگی، ملک الموت ہمارے پاس آئے گی، اس وقت ہماری ان گنہگار زبانوں پر کلمہ طیب، کلمہ شہادت نصیب ہوگا، حضور کا نام آئے گا، حضور پر درود پڑھنے کی توفیق ہوگی. یہ خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت ہے. کب؟ اس دنیا میں رہ کر اس رب کو راضی کرے، اس فرش پر رہ کر اس عرش والے کو راضی کرے.
نہیں تو خاتمہ کیا ہوگا وہ ہم خود ہی جان سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ جب ہم مر رہے ہیں، ہماری روح قبض ہو رہی ہے، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، ایسے نہیں ہے، بلکہ انسان کو بالکلیہ طور پر پتہ چلے گا جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتا ہوگا، اسے جتنی تکلیف ہوگی تو سمجھ لینا کہ اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے۔ مگر ملک الموت کے روح قبض کرنے کے وقت جتنی تکلیف ہوگی، جسے سکرات کا عالم کہا جاتا ہے، اس وقت نہ کوئی کھانے کا دانہ آپ کے حلق سے اترتا ہے، نہ پانی کا قطرہ آپ کے حلق سے اترتا ہے، نہ آپ کسی سے بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ تم اپنی ماں کو پہچان سکو جس نے اپنے کوکھ میں 9 مہینے رکھ کر سنبھالی ہے، نہ یہ صلاحیت ہوتی ہے سمجھنے کی کہ جس کے صلب سے تم پیدا کیے ہو وہ اس باپ کو بھی تم نہیں پہچان سکو گے۔ حد تو یہ ہے کہ تم اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کو بھی پہچان نہیں سکو گے، اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی پہچان نہ پاؤ گے۔ دیگر فرینڈ سرکل، رشتہ دار، دوست، احباب تو اپنی جگہ ہے، اپنے خونی رشتوں کو تم نہیں پہچان سکو گے جب سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، آج نہیں، جس وقت یہ وبائی امراض کی اسٹارٹنگ تھی، ابتدا تھی، آغاز تھا، اس وقت سے کہتے آ رہا ہوں، یہ میں انانیت کا نہیں ہے، تمام علماء سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اسلام کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول جو اللہ کے نائب بن کر اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، سب کا یہی پیغام رہا کہ لوگوں جب تمہیں دنیا کی زندگی دی گئی ہے تو اس کو غنیمت جانو، مال و متاع کے پیچھے مت جاؤ، عزت آبرو کے پیچھے مت جاؤ، اور دل میں خوف رکھو تو خدا کا خوف رکھو۔ دل میں خوف رکھنا ہے، میدان محشر کا خوف رکھو۔ کیوں؟ آج ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کی طاقت سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ کسی کیٹیگری کی ہو، دنیا کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، خاتمہ کیا ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، قبر کی اندھیری زندگی میں ہمیں کیسے زندگی بسر کرنا ہے اس کا بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے، کیا صورت دکھاؤ گے، کس اعتبار سے رب کے حضور میں حاضر ہوگے، اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم پرواہ کرتے ہیں تو دنیا والوں کی، کہ دنیا والے ہمیں اچھا کہیں، دنیا کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے آج ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے، اگر حقیقی معنی میں ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو، ہمارے اسلاف کی ان تاریخ کو پڑھا جائے، انبیاء علیہ السلام اجمعین، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مفسرین، محدثین، فقہا، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ اور دیگر سلاسل جو ان کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام کی تاریخوں کو اٹھا کر پڑھیے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیے، معلوم ہوگا انہوں نے کیسی زندگی بسر کی۔ ارے آج ہمارے پاس ہر چیز کی سہولت، ہر چیز کی سہولت، کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز کی سہولت، باوجود اس کے ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، باوجود اس کے ہم قبر کی زندگی کو بھول چکے ہیں، باوجود اس کے ہم میدان محشر کے اس دن کو بھول چکے ہیں۔ اس لیے آج اللہ رب العزت دنیا میں ہی عذاب بتا رہا ہے، لوگوں تمہارے سامنے کتنے فوت ہوئے ہیں اب تک،
اور اس پیریڈ میں وبائی مرض کا بہانہ بن کر جو تمہارے ہاتھوں سے خبروں میں اتارے جاتے تھے، نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، عطر سے معطر کر کے، نماز جنازہ پڑھوا کر، دعائیں مغفرت کروا کر تمہارے کاندھوں پر سوار ہوتے تھے، لیکن آج بتاؤ کہاں ہیں؟ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ کچھ تو میتیں ایسی ہیں جن کی نماز جنازہ بھی نہیں ہو رہی ہے، ان کا کیا غسل ہو رہا ہے، ان کو کیا کفن دیا جا رہا ہے، ان کو کیسی خوشبو سے معطر کیا جا رہا ہے، نہ جانے ان کو کس طریقے سے ان کی آخری مکان میں بسایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، آج بھی ہمیں تڑپنے کا موقع ہے، سیکھنے کا موقع ہے، کم سے کم زندوں سے نہیں تو ان مردوں سے تو سیکھو۔ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اس کا جنازہ گھر آ رہا ہے، غسل ہو رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، عطر سے معطر ہو رہا ہے، مسجد لا کر نماز جنازہ ہو رہی ہے، قبرستان اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہو۔ لیکن جو غریب ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، ان کا کیا حال ہے؟ اے ایمان والو، یہ سب کیوں؟ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتے، تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے، تم اپنی شرارتوں پر ڈٹے رہتے، گناہوں میں ملوث رہتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، اپنی آل اولاد کے حقوق ادا نہ کرتے، اپنی بھائی بہن کے حقوق ادا نہ کرتے، بڑوں کا ادب نہ کرتے، چھوٹوں سے شفقت نہ کرتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرتے، اپنے علماء کی قدر نہ کرتے، تو یاد رکھ لو ابھی یہ کچھ نہیں ہے، اس سے اور بڑے بڑے عذاب میرے نازل ہونے والے ہیں۔ خدا را ایمان والے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں سمجھیں حقیقت کیا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، نہیں اعمال کا بدلہ ہے۔ تو اس لیے ابھی بھی ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بلا وجہ آپ کو اسلام نے پہلے ہی تعلیم دی کہ وقت پر سو جاؤ، وقت پر اٹھو، وقت پر اللہ کی عبادت کرو، وقت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ یقیناً وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر کی اس اندھیری زندگی میں بھی وہ کامیاب کامران ہوں گے، میدان محشر کی زندگی بھی ان کے لیے کامیاب و کامران ہوگی۔ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں۔ پھر بھی میں اس مرتبہ پھر وہ سوال کرتا ہوں آپ سے، بالکل یہ طور پر جب مساجد کو بند کر دیا گیا تھا، صرف اور صرف 4-5 آدمی نماز پڑھ لیں، یہ حکومت کا اعلان نہیں تھا، یاد رکھیے۔ اسلام کے معاملے میں ہم حکومت کو بازو کرتے ہیں، اسلام اسلام ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، قرآن قرآن ہے، ہماری جان اسی پر قربان ہے۔ لیکن جہاں ہمارے علماء نے ہماری رہنمائی کی، ہمارے علماء نے ہمیں ایک متفقہ فیصلہ سنایا، آگے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، آگے کیا حالات ہونے والے ہیں، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ 4-5 آدمی کے ساتھ نماز ادا کر لی جائے، آپ لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ اس وقت گھس گھس کر آ رہے تھے، مسجد کی دیواریں گیٹ چھوٹی ہے تو اس کے اوپر سے چھلانگ مار کر آ رہے تھے، امام مؤذن سے بحث مباحثہ، کمیٹی سے بحث مباحثہ، یا پھر فون کے ذریعے رابط پیدا کر کے آ رہے تھے۔ پھر آج وہ مصلی کہاں ہیں؟ تو کیا دکھانے کے لیے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ بتائیے۔ اگر واقعی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرتے تو 5 وقتہ نماز میں ہماری مسجدیں بھر کر نکل آتی۔ تو معلوم ہوا ہمارے اس عمل سے
جو پچھلے 2 مہینے ہمارا عمل چلا، تو ہماری نماز ایک فیشن ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو بتلانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، اور ہمارے دشمنوں کو حسد پیدا ہونے کے لیے، اسی لیے ہم مار کھا رہے ہیں۔ نماز فیشن کے لیے نہیں ہے، قرآن فیشن کے لیے نہیں ہے۔ خدا را یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی دینا، صدقہ کرنا، ان تمام اعمال میں اگر اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہو تو تمہارے ہر عمل کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، قبر کی اندھیری زندگی کو روشن کرے گا، میدان محشر کی رسوائی سے تمہیں بچا کر، جہنم سے بچا کر، جہنم کی آگ سے بچا کر اہل اللہ کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ فون بند کر لیں، فون بند کر لیں۔ اگر خدا کی رضا ہمارے اندر سے ہٹ جائے، صرف دنیا کی خواہشات پیدا ہو جائے، تو اسی طرح کے امراض کا بہانہ بن کر زمین دوز ہوگی، زمین دوز۔ اسی طریقے سے ہو رہا ہے نا، مرض کا بہانہ بنا کر طریقے کی قبر نہیں بنائی جا رہی ہے۔ تو مطلب ہے کہ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، معاف کرنا، نہ کسی حکومت پر طنز ہے، نہ کسی اور پر میرا طنز ہے۔ اسلام کیا ہے وہ بتانا مقصد ہے۔ اب اسی طریقے سے آنے والا مہینہ اسلامی اعتبار سے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جہاں ہر امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنت ابراہیم پر عمل کرنا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، میں نے بارہا کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہمارے اس شہر حیدرآباد کی سرزمین پر 150 سالہ قدیم ادارہ، 150 ایئرس اولڈ عربک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ، جس کو قائم کرنے کے لیے خود نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی، حکم دیا۔ اس حکم نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ آنے والے ذی الحجہ کی 19 تاریخ کو جامعہ نظامیہ کے قائم ہو کر مکمل کمپلیٹ 150 ایئرس ہوں گے، 150 سال۔ اس ادارے کے آغاز سے اب تک یہی حال رہا ہے۔ دنیا میں بلا بدتر سب کام ہوتے ہیں، لیکن یہ جامعہ نظامیہ، یہاں سے نکلنے والے علماء، مفتیان کرام، نہ جانے ان کے اندر وہ طاقت کہاں سے آئی، نہ جانے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے معتبر صحابی رسول کا وہ دبدبا، وہ اعتدال کیسے پیدا ہوا؟ یہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، کیونکہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں آتے ہیں، 39ویں پشت میں آتے ہیں۔ تو جامعہ نظامیہ کا طریقہ کار ہے، جب تک سائل آ کر سوال نہیں کرتا تب تک کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ جس کی مثال یوں بتا دوں، جب ہمیں پانی کی پیاس لگتی ہے تو پانی کے پاس ہم جاتے ہیں یا پانی ہمارے پاس آتا ہے؟ چاہے پانی گھڑے میں ہو، سرائی میں ہو، فریج میں ہو، سمندر ہو، تالاب ہو، ہاؤس ہو، کچھ ہو، پانی کے پاس ہم جاتے ہیں یا پانی ہمارے پاس آتا ہے؟ پانی کے پاس ہم کو جانا پڑتا ہے۔ نل ہے تو نل کھولنا پڑتا ہے، یا ڈول سے نکالنا ہے تو ہم ہی کو ڈول سے نکالنا پڑے گا، ڈونگے سے نکالنا ہے تو ڈونگے سے لے کر ہمیں ہی گلاس میں ڈالنا پڑے گا۔ گلاس میں ڈالنے کے بعد بھی پانی ہمارے پیٹ میں نہیں آتا جب تک کہ ہم گلاس کو لے کر اپنے منہ کے پاس نہ لے جائیں اور گلاس کو اٹھاتے نہ جائیں۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی؟ پیاسا جب تک پانی کے پاس نہیں جاتا اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو جامعہ نظامیہ کا بھی یہی طریقہ کار ہے، جب تک سائل آ کر سوال کرتا نہیں جواب نہیں دیا جاتا۔ اب ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، جھوٹا الزام کہ جامعہ نظامیہ نے فتویٰ دے دیا قربانی مت کرو۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگو، اگر تم کوئی بات نہیں جانتے،
کوئی مسئلہ نہیں جانتے اہل علم سے رجوع ہو، اہل علم سے رجوع ہو، جاننے والوں سے پوچھو، کیونکہ بسا اوقات فیصلہ کل پر ہوتا ہے، بسا اوقات فیصلہ جز پر ہوتا ہے، یعنی کبھی فیصلہ مکمل طور پر کیا جاتا ہے تو کبھی فیصلہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ حصے کے لیے پابند کیا جاتا ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں، وہ مفتیان نظام جانتے ہیں جی۔ جیسا کہ قربانی کے موقع پر بڑے جانور کی قربانی کے لیے ہر سال کتنے مسلمان مرتے ہیں، دیکھیے آپ تاریخ اٹھا کر سوشل میڈیا دیکھیے، کتنے مسلمان مرتے ہیں، بڑا جانور لانے میں قریشی حضرات مرتے ہیں، پھر گھر پر ہم لاتے ہیں، باندھتے ہیں باہر، ایسا ہوتا ہے کہ ان جانوروں کو کھول کر لے جایا جاتا ہے، کئی لڑائی جھگڑے، بحث مباحثے، کئی قتل ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے حتی الامکان فتنوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ تو اس مرتبہ جو قربانی کے لیے فتویٰ آیا، فتویٰ جامعہ نظامیہ نے اپنی جانب سے نہیں دیا، بلکہ سائل نے سوال کیا، ریاست نگر کے صاحب نے سوال کیا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ میرے پاس لیٹر پیڈ کے ساتھ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اور اس وبائی مرض کا دور چل رہا ہے، ایسے موقع پر قربانی کا کیا حکم ہے، کیسے دی جائے؟ بڑے جانور کے لیے ہر سال دشواریاں ہوتی ہیں، اب تو سرکار بھی انہی کی ہے، تمہیں روکا جاتا ہے، پھر وہ وبائی مرض جانوروں میں پھیلنے کا بھی امکان ہے، یہ باتیں تمام طور اس کے اندر شامل ہیں، کیا کیا جائے؟ تو جامعہ نظامیہ کے مفتی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ میرے استاد محترم نے بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ جواب عنایت فرماتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ نماز عید ادا کرنے کے بعد سے 10 ذی الحجہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد سے 10 کا دن 10 کی رات، 11 کا دن 11 کی رات، 12 ذی الحجہ کی عصر تک سوائے جانور کے ذبح کرنے کے، جانور کے خون بہانے کے کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ نماز عید ادا کرنے کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر تک رب کی بارگاہ میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ 3000 روپے کا جانور لا کر ذبح کر دیں تو وہی عمل رب کی بارگاہ میں بہت بڑا مقبول ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بجائے اس کے آپ 3 لاکھ روپے بھی قربانی کے طور پر دے دیں، آپ کی قربانی واجب الادا رہے گی۔ 5000 روپے کا جانور آپ لاتے ہیں، 50 لاکھ روپے بھی اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، 50 لاکھ روپے بھی وہ 10 ذی الحجہ سے پہلے اگر خدا کی راہ میں خرچ کر دے قربانی کی نیت کر کے، تب بھی اسے قربانی کا ثواب نہیں دیا جائے گا، قربانی اس کی واجب الادا رہے گی۔ اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ تو حضرت مفتی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ نے جو تحریر فرمایا فتوے میں، تو یہ حکم دیا خدا کا گھر ہے، ادب کیجئے، باتیں کرنے کے لیے باہر بھی موقع مل سکتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے بتلایا کہ قربانی کے 3 دن 3 ایام گزر جائیں، ان 3 دنوں میں ہمیں جانور میسر نہ ہو، جانور نہ ملے، یا جانور مل جائے لیکن قریشی حضرات نہ آئیں، چھلنے والے کاٹنے والے نہ آئیں، اس کے بعد 12 ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو انتظار کرنا ہے۔
10 ذی الحجہ نماز عید ادا کرنے کے بعد سے 12 ذی الحجہ کی عصر تک انتظار کرنا ہے، جانور کو تلاش کرنا ہے۔ اگر جانور مل جائے تو قریشی حضرات کو تلاش کرنا ہے، جانور نہ ملے، قریشی حضرات نہ ملے، جانور کے مل جانے پر قریشی حضرات بھی نہ ملے تو اس کے بعد اس جانور کو صدقہ کرنا ہے۔ جانور بھی نہ ملے، قریشی بھی نہ ملے تو اس جانور کی قیمت، یعنی آپ بکرا خریدتے ہیں، بکرے کی قیمت کیا ہے؟ کم سے کم 5000 روپے ہوتی ہے مرتی حالت میں، بالکل لاغر بکرا بھی لائیں گے آپ تو 5000 روپے تو کم سے کم ہوتے ہیں کٹوائی کے ساتھ۔ 5000 روپے آپ 12 ذی الحجہ کی عصر کے بعد صدقہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ جیسے بڑے جانور میں 7 آدمی حصہ ملتے ہیں، 3000 روپے فی حصہ اگر ہوتا ہے تو 7 آدمی مل کر 3000 روپے اپنی جانب سے 12 ذی الحجہ کی عصر کے بعد صدقہ کر دیں تو یہ قربانی کا بدل ہوگا، یہاں آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ 11 ذی الحجہ کو بھی 10 لاکھ روپے اگر قربانی کے طور پر قربانی کی نیت کر کے خیرات کر دیں گے تب بھی اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا، قربانی کا بدلہ نہیں ہوگا، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 4 دن پہلے جامع سے فتویٰ نکلا تو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جامع نے فتویٰ دے دیا کہ سال قربانی نہ دیں۔ نہیں، قربانی تو کسی حال میں دینا ہے۔ یہاں تک کہ مفتی صاحب نے بتلایا جس کسی مقام پر سہولت ہو وہاں پر بھی آپ قربانی کا جانور اپنا ذبح کروا سکتے ہیں۔ آپ رہتے شہر حیدرآباد میں، سمجھ لو تلنگانہ کے اور کوئی ڈسٹرکٹس ہیں، اضلاع ہیں، کریم نگر ہے، کھمم ہے، محبوب نگر ہے، جہاں کہیں بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، سہولت ہے، وہاں وہ کام ہو سکتا ہے تو آپ اپنے نام کا جانور وہاں ذبح کروا دیں، ان کو پیسے دے دیں۔ تو اس لیے 12 ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو انتظار کرنا ہے۔ اب جانور بھی آپ کو شہر میں نہ ملے، قریشی حضرات بھی آپ کو نہ ملے اور اضلاع میں بھی آپ کا کام نہ ہو سکے تو آخری صورت 12 ذی الحجہ کے بعد عصر کے بعد وہ پیسہ آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنا، تحفہ نہیں۔ جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے 3 حصے کرنے کے بعد گوشت کے 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ اپنے رشتہ دار دوست احباب پڑوسیوں کے لیے، 1 حصہ غربا مساکین کے لیے الگ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بانٹنا ہے۔ اب کیسے بانٹتے ہیں وہ اللہ عالم، لیکن بانٹنا ایسے ہے۔ تو آپ قربانی کے جانور کے پیسوں میں 3 حصے نہیں کر سکتے، 3 حصے کر کے اپنے رشتہ دار دوست احباب کو بھی نہیں دے سکتے، کچھ پیسہ اپنے لیے بھی نہیں رکھ سکتے، بلکہ مکمل رقم غربا مساکین میں خیرات کرنا ہے، یا پھر دینی مدارس۔ کیوں؟ ایک صاحب نے فتویٰ پڑھنے کے بعد مجھ سے سوال کیا کہ مول صاحب قربانی کا گوشت تو سب کو بانٹتے ہیں، سید کو بھی دیتے، سب کو دیتے، پھر اب کیوں نہیں دینا؟ سید کو بھی نہیں دینا ہے وہ رقم، کیوں نہیں دینا؟ اس لیے کہ قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے، چمڑے کی رقم سادات کو نہیں دی جا سکتی، چمڑے کی رقم مساجد کو نہیں دی جا سکتی، چمڑے کی رقم صرف غربا مساکین، دینی مدارس، ایسے جو ہاسٹل ہوں جہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی ہو، بچوں کی تمام تر ذمہ داری پوری کفالت مدرسہ اٹھاتا ہو، تو ایسے مدارس کو آپ دیں۔ اس لیے وہ چمڑا بھی اس میں شامل ہے، لہٰذا اس رقم کو صدقہ سمجھ کر خیرات کرنا ہے، تحفہ سمجھ کر آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے فتوے میں لکھ دیا گیا ہے کہ سادات کو بھی نہ دیں، اس لیے سادات کو بھی، سیدوں کو بھی نہ دیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن بٹھا لیں۔ اس لیے آج ہی میں نے گفتگو کر لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے فتویٰ سن لیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ قربانی نہیں دینے کا فتویٰ جامع سے آ چکا ہے، ہم پیسے خرچ کر دیں گے تو ہماری قربانی واجب الادا رہے گی۔ صاحب استطاعت کے لیے ہر ممکن طور پر کوشش کرنا ہے 12 ذی الحجہ کی عصر تک، جانور کے ملنے کا، قریشی کے ملنے کا، دونوں بھی نہ ملے تو پھر کسی اور ڈسٹرکٹ میں جہاں اپنے رشتہ دار رہتے ہوں ان کے ذریعے سے ہماری قربانی ہو سکتی ہے تو وہاں اپنی قربانی کروا لیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اور وہ قیمت جو ادا کریں گے صدقہ، اس بات کو میں نے ہر وقت کہتا ہوں، جیسے ابھی لاک ڈاؤن کا موقع تھا تو رمضان میں ہمارے کئی اہل خیر حضرات نے زکوٰۃ کو بھی اس میں استعمال کیا۔ دیکھو صاحب، غریب مسکین محتاج اپنی جگہ ہے، اور لاک ڈاؤن میں
جس کی کمائی رک گئی ہے، انکم رکی ہوئی ہے، وہ محتاج اپنی جگہ ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہ حقیقی محتاج ہے، غریب، مسکین، بے سہارا، لاچار، مجبور، یتیم، یسیر، بیوہ، یہ حقیقی محتاج ہے شرعی اعتبار سے۔ اور یہ محتاج ہیں جن کی انکم کچھ دنوں کے لیے رکی ہوئی ہے، آج نہیں کر ریکور ہو جائیں گے۔ بعض ایسے ہیں ان کے پاس ڈپازٹ ہے، وہ نکالتے نہیں، انکم کو ہی استعمال کرتے ہیں، ڈپازٹ سیف رکھتے ہیں۔ تو ایسے حضرات جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے محتاج ہیں، تو انہیں ذاتی پیسے سے ان کی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ، صدقہ واجبہ سے ان لوگوں کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اور اس مرتبہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، وہ رقم بھی آپ مساجد کی تعمیری کام میں بھی نہیں لگا سکتے، نہ مسجد میں تعاون کر سکتے ہیں، نہ امام مؤذن کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ جو حکم زکوٰۃ صدقہ فطر کا ہے، وہی حکم اب یہاں پر یہ وبائی امراض کے اعتبار سے جو قربانی کا نعم البدل بن رہا ہے 12 ذی الحجہ کی عصر کے بعد، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ اس لیے سادات کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ 12 ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی جلد بازی کرتے ہیں تو یہ آپ ذمہ دار ہوں گے، میں نہیں، چونکہ میں تو اپنی بات کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو رہا ہوں۔ اب اس پہ آگے آپ حضرات کی مرضی ہے، آپ کہیں سے فتویٰ لے لیں، یہ جامعہ نظامیہ کا ہی بول کے نہیں، کہیں سے بھی آپ کو جہاں سمجھ میں آتا ہے، مگر جامعہ نظامیہ کا الحمدللہ وہ فتویٰ آپ کسی معاملے میں اگر کورٹ میں بھی فیصلہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ تک بھی جائیں، اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر کہتا ہوں کہ وہ جامعہ نظامیہ کے فتوے کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ یہ جامعہ نظامیہ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ نبی پاک کی تعریف کر رہا ہوں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کریمانہ اس جامعہ نظامیہ پر ہے۔ جھوٹا الزام عائد کرنا بالکل غلط۔ ہم ایک دوسرے کو جھوٹا الزام جب نہیں لگا سکتے تو اس ادارے پر جس پر نبی کی خاص نظر کریمانہ ہو اور جہاں سے لاکھوں کروڑوں علماء حفاظ نکل رہے ہیں، نکل چکے ہیں، دنیا کے چپے چپے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس ادارے پر اس طرح کے الفاظ ادا کرنا یہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے رجوع ہو۔ فتویٰ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جیسے کئی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس مرتبہ قربانی چھوڑنا ہے، معاف ہے، لیکن اب سمجھ میں آ گیا قربانی کیا ہے۔ قربانی کا بدل 12 ذی الحجہ کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ خدا را اپنے ایمان کا تحفظ کیجئے، اپنے آپ کا تحفظ کیجئے۔ اور آخر میں جاتے جاتے کہوں گا، رمضان المبارک کے موقع پر بھی کہتا تھا میں، ہزاروں روپے کی ہم شاپنگ کرتے ہیں، ایک ایک فرد، ایک ایک آدمی، گھر کا ایک ایک ممبر ہزاروں روپے کی شاپنگ کرتا ہے، لیکن 50-60 روپے کی ٹوپی خریدنے کے لیے ایک عار محسوس کرتے ہیں۔ اب بڑی ہی طاقت کے ساتھ کہوں گا، اب تک تو طنز کرتے تھے ہوں گے، اب کوئی طنز نہیں کر سکتا مجھ پر، بڑی ہی ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ منہ پر ماسک لگا رہے ہیں، کوئی 10 روپے کا لگا رہا ہے، کوئی 50 روپے کا لگا رہا، کوئی 100 روپے کا لگا رہا، کوئی 200 روپے کا لگا رہا۔ KN95 ماسک لے رہے ہیں، 150 200 روپے کا ماسک۔ اللہ کے گھر میں بھی آتے ہیں تو پہلے ماسک لگا رہے ہیں، لگائیے، احتیاط کیجیے، احتیاط ضروری ہے، لیکن سر پر ٹوپی نہیں ہے نا بھائی، اس کا کیا کریں گے ہم؟ اس کا خوف کہاں گیا ہمیں؟ 250 روپے کا تو ماسک ہم لے رہے ہیں وبائی مرض سے بچنے کے لیے۔ ارے کب تک بچو گے؟ کورونا سے بچو تو کہیں اور تو ڈوبنا ہے، یا نہیں تو اس گڑھے میں جانا ہے۔ تو اپنے سر کو ڈھانک کر نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی خریدیے۔ چاہے نوجوان مجھ سے ناراض ہو جائیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں حق بات بتا رہا ہوں، آپ خود سوچئے۔ بڑے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے۔ ہم 100 روپے کے ماسک خرید رہے ہیں، 50 روپے کی ٹوپی ہم نہیں خرید سکتے، کتنی معیوب بات ہے۔ ہم کیسے مسلمان کہلائیں گے؟ اب بتائیے اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ بہرحال اللہ ہمیں نیک توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر ثابت قدم رہ کر، ایمان پر خاتمہ ہونے، اپنے رب کو راضی کرنے، اپنے نبی کو راضی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔